وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم. کل ہم نے سورہ رات پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، یوسف پڑھی تھی نا. سورہ رات سورہ رات یونس، ہود اور اعراف جس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، مکہ کا آخری دور. اب تک میں اتنی بار ریپیٹ کر چکی ہوں کہ مکہ کے 4 دور ہیں. آپ کے 13 سالہ مکہ کے دور میں چوتھا آخری دور مشکلات کا، مصیبتوں کا دور، اسی دور میں سورہ رات نازل ہوئی. سورہ رات کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ رات، ابراہیم اور اس کے بعد ہے سورہ ہجر، یہ تینوں کا ایک ہی دور ہے، ایک ہی وقت ہے، مکہ کا آخری دور. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مصیبتیں، جو پریشانیاں لوگوں کی طرف سے نازل ہو رہی تھیں، 2 کام ان صورتوں میں ملتے ہیں. ایک کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تو فکر نہ کر، اللہ حق کو حق واضح کر دے گا، اللہ اسلام کو غلبہ دے گا. دوسری یہ چیز واضح کی جا رہی تھی کہ جتنے لوگوں کو، جتنی پچھلی امتوں کو، پچھلے قوموں کو، نبیوں کو اور ان کی امتوں کو اللہ رب العزت نے جس برے انجام سے دوچار کیا، وہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی اسلام کو، دین کو رد کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ کسی بھی وقت اس برے انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں. ڈراوے، دھمکیاں، اللہ کے عذاب کا خوف ان میں دلایا جاتا ہے اور احساس زندہ کیا جاتا ہے. کس چیز کا؟ توحید کا. توحید کا. توحید کو جتنا اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پر، ان مقامات پر پرویا کہ اللہ کو آسمانوں میں ڈھونڈو، زمین کی اپنی چیزوں سے دیکھو، کائنات کے نظام میں ڈھونڈو، سورج چاند ستاروں سے اللہ کے قریب آ جاؤ. پھر اللہ کہتے ہیں اپنے جسم کے اعضاء سے ہی اللہ کی قریب قربت پالو. کہیں نہ کہیں سے اللہ کے قریب آنے کا کوئی مقام، کوئی بہانہ ڈھونڈ لو. سورہ رات الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے اللہ کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، مکمل حق ہے. ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے سچے ہیں. ہم بڑے سچے نہیں ہوتے، ہم پورے سچے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہوتی ہے. اللہ کا کتاب اللہ کی طرف سے جو تم پر نازل کیا گیا مکمل حق ہے، مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر سہاروں کے پیدا کیا، جو تم کو دکھتے بھی نہیں ہیں. کبھی تم نے دیکھا کوئی ستون ہے جو آسمان کو، اور کوئی چھت ایسی نظر آتی ہو؟ دنیا میں کتنی جدید زندگی ہو چکی ہے، سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے. کوئی ایک چھت کسی نے 10 منزلے، 20 منزلے، ایک کنال کسی جگہ پر بغیر ایک ستون کے بنا رکھی ہو؟ آسمان اتنی وسعتوں کے ساتھ ایک پلر نہیں ہے، ایک پلر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کبھی تم نے غور نہیں کیا، اس نے سورج، چاند سب کو ایک نظام میں باندھ دیا ہے. کبھی کسی ایک ستارے اور سیارے کی مجال نہیں ہے کہ اپنے وقت مقررہ کے آگے پیچھے ہو جائے. اب ایک ایسے نظام ہے پورے کا پورا، اس نظام کے اندر ہر چیز کیا ہے سائنس بھی بتاتی ہے. یہ منظر آپ کو دیکھنے میں کبھی کئی بار نظر آئے ہوں گے. یہ پوری کی پوری کل فی فلک یسبحون. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں ہر چیز نظام میں تیر رہی ہے، تیر رہی ہے. تیرنا کیا ہوتا ہے؟ مسلسل، جیسے پانی میں حرکت کرنا. اب وہ حرکت اگر اتنی، مطلب ایک فار ایگزامپل اتنی سی گولائی ہو، اس میں ایک ایک انچ کے فاصلے سے ستارے اور سیارے ہیں. یہاں سورج، یہاں چاند، یہاں زمین، یہاں یہ سب کچھ. اب وہ تیرتے ہوئے اگر دھاگے برابر بھی کوئی چیز اپنی حرکت سے آگے یا پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا نظام. اللہ کہتے ہیں تم مجھ تک کیسے نہیں آ سکتے،
تم مجھے کیسے پا نہیں لیتے؟ اگر اس نظام میں دھاگے برابر بھی کمی بیشی ہو جائے تو ایسا ٹکراؤ ہو، روڈ پہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے؟ روڈ پہ ایکسیڈنٹ اور موٹر وے کا ایکسیڈنٹ خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سب تیز رفتار میں ہوتے ہیں، سب ردم میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک کی سپیڈ میں صرف سپیڈ میں کمی کر لیں، دیکھیں کتنی ٹکریں۔ کئی بار سنا ہوگا 20 گاڑیاں اکٹھی ٹکر کھا گئیں۔ اللہ کہتے ہیں کبھی تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے کوئی چیز گرنے، آگ برسنے لگ جائے، کیونکہ ایک ستارہ اور سیارہ بھی اگر تباہ ہو کے گرے تو تمہارا دنیا میں جینا محال ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھے کیسے تم میرے قریب نہیں ہوتے؟ اللہ سارے کام کی تدبیر اکیلا کر رہا ہے، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی کا وقت تھا، ہجرت کا وقت تھا، مکہ کو چھوڑ کے جانا تھا، دلائل اور کھول کے بیان کر دیے اللہ نے۔ جو بات کہیں کہیں بیان کی تھی اللہ نے ان تینوں صورتوں میں پیدر پہ وہی بات ریپیٹ کر کر کے، جب آپ اپنے کسی بچے کو، کسی عزیز کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بات کتنی بار دہراتے ہیں، بیٹا اب بھی دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی تم اگر یہ کر لو تو تمہارے لیے میں دوبارہ اپنا جو ہے ارادہ بدل سکتی ہوں۔ کبھی سوچ کے تو دیکھیں، اللہ مکہ سے اپنے نبی کو نکال کر مدینہ کی طرف لے کر جانا کا ارادہ کر چکا ہے، آخری حجت کے طور پر مکہ والوں سے کہہ رہا ہے ابھی بھی اللہ کو ایک مان لو، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اس کی ملاقات کا یقین کر لو، تمہیں پتہ چل جائے تمہارا رب ہے۔ اللہ کسی گنہگار کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو ایمان اور یقین اور دلائل کی روشنی میں کمی نہیں رہنے دیتا۔ تو کیا آج مجھے اور آپ کو نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، سجدے کرتے، رکوع کرتے، رب کی قربت کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟ یہ سب کچھ ریچولز کے طور پر، رسومات کے طور پر کر رہے ہیں۔ اللہ کیسے مجھے اور آپ کو دن رات ایمان میں ترقی نہیں دے رہا؟ اس لیے نہیں دے رہا کہ ہم لوگ آنکھیں کھول کھول کر نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کہتے تم غور نہیں کر رہے، اٹھتے ہو چل پڑتے ہو، اٹھتے ہو کام کرنے لگ جاتے ہو، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس نے پریگننسی کر دی، پیدا کرنے کوئی نظام نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی گہرائی نہیں۔ اللہ نے بچہ کیوں دیا، اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کہاں پہنچانا ہے، کس کو پیش کرنا ہے، کیسے میرے پلوں کا سوال ہوگا۔ سوئی تھی تو سوئی پڑی نہیں، اٹھی تھی تو کرنے کا کام کوئی دھیان نہیں تھا، کس کو دیکھنا ہے، کیوں دیکھنا ہے، کہاں فرض تھے، کہاں نفل تھے، کس رشتے کو نبھانا تھا، کس کو چھوڑ دینا تھا، کوئی غور نہیں کیا میری کائنات میں۔ تمہیں میں نے کس لیے پیدا کیا؟ جو آ گیا، جو سہ گیا، یا تو ہم بلا وجہ سہتے رہتے ہیں، یا تو ہم بلا وجہ مظلوم بن جاتے ہیں، یا بلا وجہ چھیننے والے ظالم بن جاتے ہیں۔ اعتدال کا رستہ، ہمیں تو اپنے فرض اور نوافل کی آگہی نہیں ہے۔ ظہر کی نماز چھوٹتی جا رہی ہے، بھاگ کے 4 فرض پڑھ لیں، یہ فکر نہیں ہے، چھوٹتے تو ساری چھوٹ جائے گی، رہتی ہے تو یا ساری رہ جائے گی، پڑھنے بیٹھے ہیں تو بلا وجہ ہی نفل بھی پڑھتے جائیں گے۔ حساب کتاب، ایسٹیمیٹ، پلاننگ، ارادے، قوت، کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کس رشتے کو پورا کرنا ہے، کس کے بغیر چارہ ہے۔ دے رہے ہیں وقت تو سہیلیوں کو بھی دیے جا رہے ہیں، نہیں ہے وقت تو گھر کے اندر اپنی اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، کس سے بات کرنی ضروری ہے، کس سے نہیں ضروری۔ اگر فرض اور نفل کو نہیں سمجھیں گے، 70 نفل ادا کریں، ایک فرض بنتا ہے، ایک فرض، 70 نفل ایک فرض بنتا ہے۔ لوگوں کی خدمتیں نہ کرتے رہ جائیں، اپنے گھر میں جو کرنے کا کام ہے وہ رہ ہی نہ جائے، یہ فکر کب آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں کیوں تم اس کائنات سے میرے قریب نہیں ہوتے، کیوں نہیں تمہیں اللہ مل جاتا؟ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ رکھا ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے دریا بہا دیے ہیں، اللہ تو وہ ہے جس نے پھلوں کے جوڑے پہ جوڑے پیدا کر دیے ہیں، رب تو وہ ہے جو دن کو رات اور رات کو دن پر ایسے محیط کر، تمہیں سوچنا بھی نہیں پڑتا، تمہیں یہ نہیں کہ خوشبو آتی ہے تو رات دن میں بدلتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس کھلے میدان میں کھڑے ہیں، آسمان کو دیکھتے رہے، دن اور رات کیا ایک پردہ ہے، چھتری ہے جو بدل رہی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا۔
یعنی کس وقت سفیدی میں سیاہی مکس ہوتی ہے اللہ کہتے تمہیں دکھائی بھی نہیں دیتی. تم اسی جگہ کھڑے ہوتے ہو, تم دیکھ رہے ہوتے ہو. میں دن کی سفیدی کو سیاہی میں بدلتا ہوں. جب فجر ہوتی ہے, رات سے تاریکی کو میں ہٹاتا ہوں اور دن نکلتا ہے, تمہیں کچھ بھی محسوس, آہٹ یا آواز آتی ہے؟ ہم اتنا سا گھر میں کام کرتے ہیں, شور کر کر کے کرتے ہیں, آ کر دیا, آ کر دیا, یہ لو, طوفان, پاؤں پٹک, برتن بھی آج دھوئے, کپڑے بھی آج, یہ کام کر لیا, وہ کر. اللہ کہتا ہے تمہاری تدبیریں, تمہاری کائنات کے رنگ تم پر بکھیرتا ہوں. ہر چیز بغیر آہٹ, بغیر آواز, شور کر کر کے, رولے ڈال ڈال کے اپنے اجر کو کم نہ کیا کریں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ کے ایک ایک کام میں نشانیاں ہیں. دیکھو میں نے زمین کے کیسے حصے بنا دیے. کبھی سوچا کہ پوری زمین کی مٹی, یہ میں نے پہلی بار اس آیت سے غور کیا, اس سے پہلے میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا. ایسے ہی کبھی کبھی کسی آیت کو دیکھتے دیکھتے ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے جو پہلے نہیں آئی ہوتی. ایسے ہی میں نے قطع متجاورات ہی پڑھا تو اللہ نے یہ بات مجھے سمجھائی کہ پوری زمین اکٹھی اللہ نے ایسے کر کے پیدا نہیں کر دی. مثلا زمین ہم کہتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے اس زمین میں, یہ بات خود ہی اللہ نے سجھائی کہ ہم سب کو پتا ہے کوئٹہ والی سائڈ پہ جائیں تو سیب بڑے اچھے ہیں, فلاں زمین پر جائیں تو اس علاقے میں یہ پھل اچھا ہے, اس زمین میں چاول اچھے بول جاتے ہیں, اس زمین میں گندم اچھی, یہ ہے نا ہمارے نالج میں. اللہ کہتے ہیں قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع منقی سنوان وغیر سنوان. میں نے پوری زمین کو تھوک کے مٹی نہیں تمہیں دے دی, میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ہر چیز کو ہر جگہ کے لیے میں نے بنایا. میں نے اس کے اندر کس چیز میں, مٹی ایک ہے, رنگ ایک ہے, پانی ایک ہے جو تم دیتے ہو, ٹیسٹ کیسے ڈیفرنٹ پاتے ہو. انگور کا ذائقہ انار سے نہیں میچ کرتا, ہاں, اور اسی طرح کیلا سیب سے میچ نہیں کرتا. اور یہ کیلا سیب میچ کرنا تو کہیں رہ گیا, دو کیلے کھائیں سب کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. دو امرود اپنی ہی نسل کے ایک درخت کے اتارے ہوئے پودے, وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. وقطع متجاورات, میں نے تو زمین کو تھوپا بنا کر تم پر تھوپ نہیں دیا. تم اللہ کو کیسے, جیسی فجر ویسی ظہر, تم اللہ کو جو اعمال دیتے ہو اس میں اتنی اٹریکشن, اتنے رنگ کیوں نہیں ڈالتے. تم ایک جیسے کام, صبح اٹھے جیسا دن ویسی رات, جیسی میں صبح تھی, جیسا میرے دل کی کیفیت صبح تھی ویسی دوپہر ویسی شام. ہر روز نئے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو ویلکم کیا کریں, مسکرا کے, ڈفرنٹ طریقے سے, نئے نئے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آیا کریں. پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ بور ہو جاتے ہیں, ان کو اچھے اچھے طریقے سے پیش آیا کریں. ہر چیز, بیٹیاں اپنے گھر کے اندر اپنی ماؤں کو اپنا حسن پیش کیا کریں, اچھے سے بلایا کریں. کبھی پیار سے کچھ کہہ لیا, کبھی کچھ کہہ لیا. ہمیں ایک ایک چیز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کہتے ہیں انگور کھجور تم دیکھتے رہے. اچھا, اس بات کو بھی میں نے پہلی بار سمجھا. اللہ کہتے ہیں کچھ میں نے سنگل, کچھ میں نے ڈبل, اس کو اکہرے اور دوہرے پیدا کیے. ایک ہی تنا ہے. کھجور کی اقسام مجھے پہلی بار پتا چلی کہ کھجور کی دو قسمیں ہیں. جب وہ زمین سے پودا نکلتا ہے نا, وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا, انسان زمین میں بو دیتا ہے. ایک ایسی مٹی ہے جب اس میں سے وہ کھجور کا بویا جاتا ہے بیج, تو اس سے جب روٹ نکلتی ہے نا, تنا نکلتا ہے, تو وہ ایک نکلتا ہے. اور کچھ ایسی کھجوریں ہیں جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے دو تنے نکلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں سب میں نے رنگ نسل پیدا کر کے, میں نے ان سب کو پہلے سے بتا رکھا ہے. اللہ کے حکم سے زمین کی مٹی بھی کام کرتی ہے. پھر تم دیکھتے ہو ہم تفصیل سے اللہ کی آیات کو تم پر بیان کرتے ہیں, اور پھر تم تعجب کرتے ہو اللہ کے اس قول پر کہ ہم نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا, ہم تمہیں دوبارہ کیسے بنائیں گے. بندے کو اپنے دوبارہ پیدا کرنے پر حیرت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آتے اور زمین سے ہڈی, جو گسیدہ ہڈی کوئی قبر سے کسی جانور کی اٹھا کے لاتے, ذلیل کرنے کے ڈھنگ ہے نا, کوئی کیسے بھی کر دے. نبی کے سامنے آ کے جان بوجھ کے کھڑے ہوتے, گسیدہ ہڈی صحیح سالم ہوتی, وہ اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کہتے دیکھو یہ بندہ کہتا ہے
ایسی پرانی ہڈی جو یوں چورا ہو گئی، اس کو اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا؟ ایسے ذلیل کرتے اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ تم زمین میں کچھ بوتے ہو نکل کچھ جاتا ہے، میں تمہارے لیے زمین کو ایک ہی طرح کا، اور پانی دیکھا ہے، کہیں کا میٹھا، کہیں کا کڑوا، کہیں کا نمکین، کہیں کا بہت اچھا، کہیں کا فائدے مند، کہیں کا نقصان دہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دو طرح کے پانی جو پیدا کر رکھے ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ ایک طرح کے پانی تمہارے پینے کے کام آتا ہے، دوسری طرح کے پانی سے تم زیورات نکالتے ہو۔ نمکین پانی کے اپنے الگ فائدے ہیں، یہ جو ہماری سکین ہے اس کے لیے نمکین پانی بہت فائدہ مند ہے، اس سے پورز نہیں کھلتے، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ بہرحال کوئی چیز اس کائنات کی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ کا یہ قول کہ تمہیں پھر بھی حیرانگی ہے کہ میرا رب بندے کو مرے گلے سڑے جسم اور ہڈی سے دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم اللہ کے لیے مختلف مثالیں بیان کرتے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت تمہیں دن رات نصیحت کرتا ہے۔ اللہ ایک حاملہ مادہ حاملہ صرف عورت نہیں ہوتی، ہر جانور، چیونٹی بھی حاملہ ہوتی ہے، تو کتنا تو کارنامہ سر انجام دیتی ہے عورت حاملہ ہو کے، کیا بڑا تیر مارتی ہے۔ اللہ نے جس کو اولاد دے رکھی ہے، اللہ نے جس کو اولاد نہیں دے رکھی، کیا فرق ہے؟ کیا اس میں اس کی کیا خوبی ہے کہ اس کو اللہ نے اولاد دی ہے؟ اللہ کو چڑیا کو، کبے کو، زمین کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاملہ کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو اس میں بنتا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو اس میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پتا چلتا ہے اس کے جسم کا کوئی اعضاء نہیں ہے، اس کی دھڑکن نہیں چل رہی، اس کا دماغ نہیں بنا، اس کا جسم۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس بچے کا جسم کا کون سا حصہ بن رہا ہے، کمی ہو رہی ہے یا بیشی ہو رہی ہے، ہر چیز کی اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حال، اپنے طریقے کو خود نہیں بدل لیتی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ سب ایک بات غور کریے گا کہ آپ اللہ کے ہاں کیا لکھے جا رہے ہیں۔ جب میرا نامہ اعمال آسمان پر جاتا ہے، ہر روز شام کو جاتا ہے، میرا روزہ ہر روز شام کو جاتا ہے، میری نمازیں جاتی ہیں، میری کارگزاریاں جاتی ہیں، میرے منہ کے بول جاتے ہیں، میں آسمانوں پر ہر روز فرشتوں اور رب کے درمیان کیا کہہ کر پکاری جاتی ہوں؟ کیا میرا رب مجھے جاہل لکھتا ہے؟ کیا میرا رب مجھے دنیا کا بدتمیز انسان کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ میرے فرشتے مجھے کیا کہہ کر میرا عمل نامہ رب کے ہاتھ میں رکھتے ہوں گے؟ اور ہاتھ میں ہر عمل نامہ تو جاتا ہی نہیں ہے، سامنے ہی جاتا ہے۔ کیا ہی خوش قسمت آج اس دنیا میں ہوں گے انشاءاللہ ایسے لوگ جن کے عمل نامے اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہوں گے، وگرنہ اللہ کے سامنے بھی جائیں تو میں کس نام سے پکاری جاتی ہوں گی؟ ایسا تو نہیں نا یہ میری ایک ہمسائی ہو، میری دیورانی ہو، میری بہن ہو، میری کزن ہو، میں نہیں جانتی وہ کیسی ہے؟ جانتی ہوں نا۔ میری کوئی ایک بہن میری دوسری سگی بہن کی بات کرتی ہے میرے سامنے، میں کہتی ہوں ہاں پتہ ہے مجھے، وہ تو ہے ہی ایسی، اس کی تو بات ہی نہ کرو، میں خود بھی کہہ دیتی ہوں۔ ہم کہتے ہیں اس کا تو نام ہی نہ لو، وہ تو ہے ہی ایسی۔ کیسے؟ ہم جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا اللہ نہیں جانتا۔ اللہ کے ہاں میرا کیا نام جاتا ہے روزانہ؟ اللہ روزانہ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ اگر آج ہم نے اپنے جائزے نہ لیے تو اللہ کہتے ہیں سن لو۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا۔ اللہ تو وہ ذات ہے وہ تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے۔ یہ بجلیاں آٹومیٹک مشین نہیں چمکا رہی، ہر چیز جنہیں دیکھ کر تمہیں ڈر لگنے لگتا ہے اور تمہیں امید بھی ہوتی ہے کہ بھی بارش آ جائے گی، خوش بھی ہوتے ہو، یہ وہی رب ہے جو پانی سے لدے بادل اٹھاتا ہے۔ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے۔ بجلی چمک رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں بس کوئی چیز ہے جو ایسے جل بجھ رہی ہے، وہ اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں۔ اس فرشتے کا نام رعد ہے جس کے نام پر یہ سورت ہے۔ وہ رعد فرشتہ بجلی کو کڑکاتا ہے، فرمایا وہ سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی بجلیوں کو اللہ ہی بھیجتا ہے، بعض اوقات اللہ جس پر چاہتا ہے بجلیاں گرا بھی دیتا ہے۔
لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی چال زبردست ہے، اس کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں ان کو پکارنے والے لوگوں کا یہ عالم ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہو اور پانی کے گلاس کو کہے پانی میرے منہ کے پاس آ کے خود ہی مجھے پلا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی بندے سے امید رکھنا، آج تک ہم شرک اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ مردوں سے مانگنا، ہم شرک سمجھتے ہیں بتوں سے مانگنا، ایسا ہی ہے۔ زندہ انسان سے مانگنا بھی شرک ہے۔ مفسرین کہتے ہیں آپ نے کسی کو کام کہا، آپ نے کسی کو کہا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، ایک بار کہہ دو، وہ بھی پتہ نہیں کتنی مجبوری ہو تو کہنا، بڑی مجبوری میں کسی کو کہنا اور ایک بار کہہ دو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے امید رکھو، اللہ کا حکم اس کے دل پر ہوگا تو وہ تمہیں دے دے گا، نہیں ہوگا تو وہ تمہیں نہیں دے گا۔ یہاں تک اجازت ہے، اگر تم نے اسے دوسری بار کہا تو سمجھو تمہارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، تمہیں اللہ پہ توکل نہیں رہا، تم نے دوسری بار اس لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ میں مردہ کی بات نہیں کر رہی، بتوں کی نہیں کر رہی، زندہ سے تم نے دوسری بار کہا، تمہارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، تمہیں اللہ سے امید نہیں رہی۔ پہلی بار تو تم نے اس لیے کہا تھا کہ چلو اسباب کی دنیا ہے، چلو میں پیغام دے دوں کہ اچھا میرا کام، ایک بار کی اجازت ہے، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، بس اجازت ہے۔ دوسری بار کہا تو ایمان کمزور ہے، اور اگر تم نے تیسری بار کہا تو شرک ہے، تم نے سمجھا تمہیں رب نے نہیں دینا، تم نے تیسری بار اسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، تیسری بار کہا تو شرک ہے۔ ہم کیسے توحید پرست ہیں؟ ہمارا ایمان کس جگہ پر جا پہنچا ہے؟ لوگوں کے دروازے اس لیے نہ کھٹکھٹائیں کہ میں اسی سے کہوں گا تو یہ دے گا نا، اس کی کیا اوقات ہے، وہ دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری تو یہ حالت ہے، تم سمجھتے ہو پانی کا گلاس وہ پڑا ہے، میں یہاں بیٹھا پانی پانی کروں گا، پانی خود ہی چل کے آ جائے گا، آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر رب چاہے پانی وہاں پڑا ہو اور تم رب سے مانگو تو رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ پانی کو اٹھا کے تمہارے منہ تک پہنچا دے، اور اللہ رزق کو تمہارے دروازے تک پہنچا دینے پہ قادر ہے، وہ ضرور پہنچائے گا۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے، تب تو کہتے ہیں اللہ۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے، کہتے ہیں اللہ۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر اسے چھوڑ کر، آسمان و زمین کو بنانے والے رب کو چھوڑ کر کیوں کسی کے دروازے پر جاتے ہو؟ اللہ نے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا اللہ اور اس کے ساتھ جن کو تم معبود سمجھتے ہو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پوری زمین کو سیراب کر دیا۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے جو رخ رکھا ہے نا، اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی اور نالا، ندی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، نالا چھوٹا ہوتا ہے، نہر اس سے بڑی ہوتی ہے، دریا اس سے بڑا ہوتا ہے، اور سمندر اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آسمان سے ایک ہی پانی اترتا ہے، ندی، نالا، دریا، نہر، سمندر اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ظرف کیا ہوتا ہے جتنی اس میں جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوانٹٹی کے مطابق وہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ لے کے چل نکلتا ہے، جب سیلاب اٹھتا ہے تو اوپر اوپر جھاگ آ جاتی ہے، اور جھاگ ان دھاتوں پر اٹھتی ہے جن سے تم زیور اور برتن اور کپڑے نہیں، زیور اور برتن بنا لیتے ہو۔ اس مثال سے اللہ حق کو تمہیں سمجھاتا ہے۔ آسمان سے جو بارش اتری پانی، اس کی مثال اللہ نے پتہ کس چیز سے دی؟ قرآن کی، ایمان کی، علم کی۔ اللہ کہتے ہیں آسمان سے علم اکٹھا ایک ہی اترا ہے، نبی دنیا سے جا چکے ہیں، قرآن اور سنت حدیث موجود ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ کسی کا دل کیا ہے؟ ندی، کسی کا دل نالا، کسی کا دل نہر، کسی کا دریا، کسی کا سمندر۔ اللہ ہمیں سمندر کا حصے دار بنائے۔ اللہ کہتے ہیں اب ہر بندہ اس اتری ہوئی بارش کے پانی کی طرح علم کو اپنے اپنے ظرف کے مطابق لے لیتا ہے۔ بڑھانا کس کو پڑے گا؟ اس کو۔ وہ کم نہیں آیا، وہ پورے کا پورا آیا ہے۔ علم کامل ہے، علم مکمل ہے، یہاں جگہ نہیں تھی، اور صرف نماز لے لی ایمان رہ گیا، صبر لے لیا توکل رہ گیا۔
اللہ کی ایک صفت کو سمجھ کر رحم مانگتے رہے، اس کی جباریت، قہاریت، اس کے متکبر ہونے پر ایمان نہیں آیا۔ یہاں ظرف کم تھا، یہاں پورا نہیں لیا۔ اب سمندر کو دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ہم ندی نالا بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سمندر تو بڑا، اس میں وسعت بڑی تھی، میں کیا کرتی، میرے پاس تو جگہ ہی نہیں تھی۔ ندی یہ نہ کہے کہ میں ندی ہوں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اللہ ندی کو سمندر بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ کی عطائیں کم نہیں ہیں، ہماری اپنی وسعتیں کم ہیں، کوششیں کم ہیں، ارادے کمزور ہیں۔ وہ تو ہر ایک چیز کو سمندر بنا دے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے توحید کے وعدے یاد کروا رہا ہے۔ لوگوں جب تم میرے سامنے روح کی صورت میں تھے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تب تم سب نے اقرار کیا تھا، دنیا میں جا کے پھر مجھے بھول گئے، اپنے ہی خالق کو تم بھول گئے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ میری اور آپ کی آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ سمندر کے برابر، اور یہ دنیا ایک قطرے کے برابر۔ اور ہم کس سے راضی ہیں؟ اللہ اس قطرے میں سب کچھ مل جائے، سمندر کی خیر ہے۔ یہ ہماری کوتاہیاں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہی، وگرنہ اللہ کی عطائیں کمال کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا یہ لوگ اس لیے رب کو رب نہیں مان رہے؟ وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اللہ کہتے ہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا قرآن ان پر اتار دیتے جس کی قوت سے پہاڑ چلنے لگتے، یعنی معجزوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر ایسا قرآن اتار دیتے کہ زمین پر کتاب آتی اور زمین پھٹ جاتی، کیا یہ ایسا قرآن انتظار کر رہے ہیں کہ زمین پر وہ کتاب اترتی، مردے قبروں سے اٹھ کر بھاگ جاتے؟ یہ ایسے منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا اللہ کو ایسے منظر دکھانا مشکل ہے؟ ایسی نشانیاں دکھانا بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ بل للہ الامر جمیعا۔ اللہ کہتے ہیں میں مومن کو ایسی دل سماتی اور بڑی بڑی چیزیں دکھا کر مومن بنانا نہیں چاہتا، مجھے ایسا مومن ہی نہیں چاہیے۔ اگر میں اس کے سامنے مردے اٹھا دوں، پہاڑ چلا دوں، زمین پھاڑ دوں، آسمان کھول دوں اور پھر وہ مجھے رب مانے گا، تو مجھے ایسا بندہ ہی نہیں چاہیے جو مجھے تب رب مانے۔ اللہ کو وہ بندہ چاہیے جو اپنے علم، ایمان، اللہ سے مدد طلب کر کر کے اس کی کبریائی کو، اس کے بڑے پن کو، اس کی وحدانیت کو اللہ بندے سے اس کی دل کی محبت سے اعتراف کرنا چاہتا ہے، دل کی محبت سے۔ آج میں کسی کی پوسٹ دیکھ رہی تھی، مجھے یاد نہیں کس کی تھی، اس پہ لکھا تھا ابلیس کے پاس 3 آئین تھے، چوتھا آئین نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار یہ پوسٹ دیکھی۔ 3 آئین تھے، وہ عین سے عالم تھا، عین سے عابد تھا، عین سے عارف تھا، پہچان تھی اس کو اللہ کی، لیکن عین سے عاشق نہیں تھا۔ جب تک رب سے محبت نہیں نہ ہوتی، ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ کو پانے، سمجھنے، پہچان کے لیے نا خدا کی قسم محبت کی ضرورت ہے، اور اس سے محبت ہو گئی نا تو پھر اس کی پہچان ہمیں سوئی سے بھی ہو جائے گی، پھر اس کی پہچان ہمیں ذرے ذرے سے ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں تو چاروں کی ضرورت ہے۔ ابلیس کو تو صرف ایک نہیں نہ تھا، ہمارے پاس تو چاروں ٹول نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سارے اکٹھے عطا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے نبی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے تو بیوی بچے بھی دیے تھے، کسی رسول کو ہم نے بڑی بڑی نشانیاں بھی دی تھی، ہر دور کے لیے اللہ نے الگ کتاب بھی دی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب نبیوں کو بہت کچھ دیا، جھٹلانے والوں نے ان نبیوں کو بھی جھٹلا دیا۔ اگر آج میں تمہیں بھی سب کچھ دے دوں گا تو جن کے دلوں میں آج بھی تنگی ہے، تب بھی یہ اللہ اس کے رسول کو نہیں مانیں گے۔ ان کو ماننے کے لیے اللہ کے لیے دل کی روشنی چاہیے، نہ کہ دنیا میں نظر آنے والے بڑے بڑے معجزات چاہیے۔ سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم سے تو الحمدللہ سب واقف ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے ہوں،
حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا جو لقب دیا. اللہ نے کسی کو کائنات میں اپنا دوست نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم اکیلے ہی آپ کے خلیل تھے. فرمایا سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. اندھیرے کیا ہیں؟ علم کا نہ ہونا اندھیرا ہے، اللہ کی پہچان کا نہ ہونا اندھیرا ہے، قرآن کے احکام کا پتہ نہ ہونا اندھیرا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے کتاب اتاری تھی کہ تم ان کو روشنیوں میں لے کر آؤ اور ان کے اندھیروں کو دور کر دو. اللہ وہ ذات ہے جو اپنی تعریف خود کرنے کے لائق ہے، وہ اپنی تعریف میں خود محمود ہے اور اس کی تعریف میں پوری زمین آسمان کائنات موجودات خشک تر ہر چیز اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں لیکن لوگوں کا یہ حال ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں. اب یہ دنیا کو پسند کرنے کا اکثر ایک شک رہتا ہے، کیا آپ دنیا میں کھانا پینا پہننا ذمہ داریاں نہ ادا کریں؟ ایسا تو نہیں. یہ صحیحون کا معنی ہے دنیا کو ناجائز طریقے سے پسند کرنا. دنیا کو پسند نہیں کریں گے اگر تو پھر دین کیسے پائیں گے؟ دین کو ہم نے دیواروں پہ چڑھ کے اور خلا میں جا کے تو نہیں نا اپلائی کرنا. دین کو اپلائی دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اسی دنیا کے کھانے بنانے سیکھنے ہیں، لوگوں کو پیش کرنے ہیں، لوگوں کو راضی کرنا ہے. اچھا لباس سلیقے کے لیے اگر عقل ہی نہیں ہے، لباس پہننا نہیں آتا، اچھا طریقہ نہیں آتا تو خود پہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع دینا ہے؟ نہیں. یہ سب سیکھنا ہے، کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، خوب ان سے فائدہ اٹھانا ہے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ نے جو پسند کیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اسباب کو اختیار کر کے بہترین زندگی گزاری، اللہ کو بندے پسند ہیں. پھر دنیا کو جاننے والے کون ہیں؟ جو ناجائز طریقے سے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ نافرمانی کو دیکھتے ہیں نہ فرمانبرداری کو سمجھتے ہیں. یہ ہے دنیا کی غلط چاہت. وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے. ایسے لوگ پھر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. فرمایا جو نیکی پر اعتراض کرتے ہیں، جو ہر اچھائی پر اعتراض کرتے ہیں، ہر بات پر اعتراض، فرمایا یہ لوگ ہیں جو دنیا کو چاہنے والے ہیں. اے نبی ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، اسے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. اے نبی تم سے پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، تمام پیغمبروں کو میں نے یہی کہہ کے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے ان کا جو جواب دیا ان سے قرآن کی یہ ساری صورتیں بھری پڑی ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے یہ بھی کلیہ بتا دیا کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کیا تھا اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ نعمتیں دوں گا، اگر رب کا کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، میری سزا بہت سخت ہے. اللہ رب العزت کے احسانات، اس کی نعمتیں، اس کے فضل کو پانے کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عورتوں صدقہ زیادہ کیا کرو. عورتوں نے پوچھا کہ عورتوں کا آپ نے ذکر کیوں کیا کہ عورتوں زیادہ صدقہ کیا کرو؟ فرمایا تم نہ شکری زیادہ ہو، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی ہے. نہ شکری زیادہ ہو. شکر گزاری دراصل دل کے بڑے پن سے آتی ہے، دل میں بڑا پن نہیں ہے. یہی کمزوری ہے علم کو لینے میں، یہی کمزوری ہے شکر گزاری کو ہونے میں، یہی کمزوری رکاوٹ ہے تکبر کے راستے میں. یہی کمزوری، دل بڑے نہیں ہو رہے، اور دل بڑا ہو جائے تو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کیا کریں پھر. دل کو کیسے بڑا کرنا ہے؟ سائز میں بڑا نہیں کرنا، ایمان میں بڑا کرنا ہے، قوت میں بڑا کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگ مانگ کر بڑا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں سننے کو ملے؟ قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، ان کا میں نے انجام کیا کیا اور ان کی سزائیں ان کو ختم کر کے مٹا کے رکھ دیا. اللہ کہتے ہیں کسی کی میں نے جڑ ہی کاٹ دی، ان کی نسلوں میں ایک شخص، ایک چھوٹا بچہ باقی نہیں رکھا تاکہ ان گنہگاروں کی نسل سے کوئی اگلی انسان جنم ہی نہ لے.
میں نے صفحہ ہستی سے مٹایا تو میں نے ان کی جڑ کاٹ دی، جڑ، ایک بچہ باقی نہ رکھا۔ اللہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا نام نشان ہماری نسلیں زندہ نہیں رکھ سکتی، ہماری اولادیں نہیں زندہ رکھ سکتی۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بسعی۔ اولادیں نہیں ناموں کو زندہ رکھ سکتی اللہ کا حکم نہ ہو تو۔ یہ جو ہم نسلوں کو روتے ہیں، بیٹوں کو روتے ہیں، یہ نہیں ہمارے نام نمود کو زندہ رکھ سکتی۔ یہی تانا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے کہا تھا ان شانیک هو الابتر، بے نام و نشان تمہارا دشمن ہوگا، تمہارے پاس بیٹا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نام سے محبت کا آج یہ عالم ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا مومن انسان نہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے رسول سے محبت نہ کرتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے نبی پر جب بھی اعتراض کیا نا، ایسا گھٹیا، ایسا الوت، ایسا مذاق کیا، ان کی نفی کی تو کوئی علم کی بات نہ ڈھونڈ پائے۔ کہتے اچھا جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں تم کھاتے پیتے ہو، جیسے ہم انسان ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو ویسے تم ہو۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کو ہاں بندہ میں تمہارے جیسا ہوں، میں بھی انسان ہی ہوں، لیکن اللہ اپنے اعزاز کو، اپنی عزت کو جس پر نازل کرتا ہے اپنے حکم سے نازل کرتا ہے۔ اللہ اپنے نام کے ساتھ جس کو جوڑ لیتا ہے اس کو کمال بخش دیتا ہے۔ بات کو گھمانا، اللہ کے نبی کہا کچھ کرتے جواب اور ہی لے آیا کرتے، بات ان کی سمجھ میں آ چکی ہوتی لیکن وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتے کہ لوگوں میں ذلت دیں، لوگوں میں ذلیل کریں۔ اللہ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہر نبی کے جتنے بھی پیروکار تھے ان پیروکاروں کے علاوہ جو ان کے دشمن تھے انہوں نے پہلے نبی کو باتوں سے گرایا، پھر ہاتھوں سے، پھر پوری قوت سے، لیکن بے نام و نشان کون رہا؟ نبی کے دشمن۔ کس نبی کے؟ ہر نبی کے دشمن۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا وہ مٹ گیا، اور اللہ کے حکم کے ساتھ جو کھڑا ہوا وہ کیا کہلایا؟ وہ انصار اللہ کہلایا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا مددگار کہتا ہے جو دین کی مدد کرتا ہے، جو دین کو قوت دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ہے میرے انصار اللہ۔ اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں ہرگز اللہ رب العزت اس بندے کو تنہا نہ کرے گا، ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، جو دین کو طاقت دے گا اللہ اس کو ضرور طاقت دے گا اور اللہ اس کو مدد کرے گا۔ فرمایا جو دین سے دشمنی رکھتا ہے اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے صرف اور صرف رسوائی باقی بچتی ہے، ان کے حصے میں خیر نہیں آیا کرتی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایمان والوں کو حکم دیا کہ نیک عمل کرو، ایمان لے آؤ، انہوں نے مان لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات، باغات، ان کے نیچے چلتی ہوئی نہریں نازل کر دی اور ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کر دیا۔ فرمایا مومن کی مثال، سورہ ابراہیم میں اللہ دیتے ہیں مومن کی مثال اللہ کی نظر میں ایسی ہے۔ یہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرما رہے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے لوگوں کو مثال کیسے پیش کی؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو اور اس درخت کا تنا بھی کمال کا ہو، اس درخت کی ٹہنیاں بھی فائدے مند ہو، اس کا پھل بھی کمال کا ہو۔ فرمایا یہ میری نظر میں مومن کی مثال ہے۔ اس کی بات، اس کا طریقہ، اس کا عمل، ہر چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر وہ کسی کو مشورہ دیتا ہے، مشورے میں کیا اس کا جاتا ہے؟ صرف زبان ہلتی ہے، وہ بھی خیر دیتا ہے۔ اگر وہ کام کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کام کرتے ہیں، وہ بھی خیر ہوتی ہے۔ اگر وہ پیغام پہنچاتا ہے وہ بھی خیر، اگر وہ محنت کر کے کسی کی خدمت کرتا ہے وہ بھی خیر۔ فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کھجور کی ایک ایک چیز کام آتی ہے۔ کھجور سارا سال پھل دیتا ہے، موڈ سے نہیں چلتا۔ آج میرا موڈ نہیں اچھا، مجھ سے بات ہی کوئی نہ کرے، آج میں غم میں ہوں
میں نے کسی کا بھلا نہیں کرنا. نہیں، وہ موڈ سے نہیں چلتا، وہ تھکا ہارا بھی ہے، اسے پتا چل جائے کہ مجبوری ہے، وہ کام بھی وہ کر دیتا ہے. فرمایا مومن کی مثال، کھجور کا درخت پورا سال پھل دیتا ہے، موسمی پھل نہیں دیتا. ہم سب موسمی، ہم موڈ سے چلنے والے لوگ ہیں. اگر ہمارے پاس ہماری صورتحال ہے، ہمارا دل کر رہا ہے تو کسی کا کام کریں گے، ورنہ فوراً انکار کر دیں گے، نہیں کر سکتے. نہیں. فرمایا اللہ کی نظر میں مومن کی مثال اس اعلیٰ درخت کی طرح ہے جو سب کے لیے ہمیشہ فائدے کا رہتا ہے، اور اللہ کی نظر میں اس بندے کی مثال جو خبیث اور ناپاک درخت کی طرح ہے، جو ایسا درخت ہے کہ اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب کھڑا ہوتا ہے بڑی شان ہوتی ہے. اس کی مثال سفیدے کے درخت کی ہے. آپ کو پتا ہے سفیدے کے درخت پر کچھ بھی نہیں لگتا، کوئی پھل نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے پتے ٹاپ پہ ہوتے ہیں، بڑی شان والا ہوتا ہے. غصہ آئے تو جڑ سے اکھڑ کے نیچے گر جاتا ہے. انسان جب غصہ آ گیا ساری کی ساری عزت لاپ آگے ہاتھ میں پکڑا دی، تو میرا لگتا ہی کچھ نہیں. جب اس کو جذبات کا غلبہ آتا ہے وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. اس کی حقیقت یہ ہے سفیدے کا درخت، اس پہ پھل کوئی نہیں لگتا، سایہ کوئی نہیں، لمبا اتنا ہوتا ہے، ٹال اتنا ہوتا ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے بڑی شان و شوکت ہے. جب زمین ہوا تیز چلتی ہے جڑ نیچے مضبوط نہیں ہوتی، زمین میں نا جڑ نہیں ہوتی اس کی لمبی جو اس کو سپورٹ دے سکے، چھوٹی چھوٹی جڑیں ہوتی ہیں. وہ جب ہوا تیز آتی ہے اونٹے منہ گر کے ہو گیا، سب ختم، ملیا میں. فرمایا تم ایسا انسان جو ہے وہ ایسا برا درخت نہیں بنتا. جو مومن ہے وہ کمال کا درخت کی طرح ہے، پھل بھی دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، ٹھنڈک بھی دیتا ہے، انرجی بھی دیتا ہے. کھجور کھائیں طاقت ملتی ہے، وائٹامن ملتے ہیں. اللہ ہمیں لوگوں کے لیے وائٹامن بناتے ہیں. اللہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے وائٹامن بنائے، پھر اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں خاندان کے لیے، اللہ پھر دنیا کے لیے وائٹامن بنا دے. ایسی ثمرآور زندگی دے دے. اللہ تو پوری کائنات کو رنگ دیتا ہے، تو حسن دیتا ہے. اللہ ہمیں کردار کی خوشبو دے دے. آمین یا رب العالمین. اللہ نے دونوں درختوں کا ذکر کر کے دونوں کردار، دونوں تصویریں سامنے رکھ دی. جو چاہے جو بن جائے، جو چاہے جیسا بن جائے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. صرف ظالم لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تو اپنے ثابت قول سے دلوں کو طاقت دیتا ہے، لیکن انہی دلوں کو دیتا ہے جن دلوں میں رب ہوتا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان بتوں نے بڑی گمراہی پھیلا رکھی ہے، میری اولاد کو اس گمراہی سے دور کرنا، اللہ اس اولاد کو میرے طریقے پر چلنے والا بنانا، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو اسے معاف کر دینا، تو مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک ایسی وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا جو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. اللہ تیرے حکم پہ چھوٹا سا بچہ، اکیلی تنہا بیوی، اللہ میں نے تیرے گھر میں ٹھہرا دی. پروردگار میں نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. اللہ ہمارے بہن بھائیوں اور شوہروں کو نمازی بنا دے. اللہ ہمارے خاندانوں اور محلوں کو نمازی بنا دے. یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. اس لیے میں نے اس گھر کو بسانے کے لیے اپنی اولاد چھوڑی ہے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کا شوق دے دے. آج کوئی غیر سے غیر ایمان والا یہ شوق ضرور رکھتا ہے، اللہ اپنا گھر دکھا دے. اور کیسے ابراہیم کی دعائیں اللہ نے پوری کی پوری کی. ہم 100 مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ چلو شکر ہے تم نے 2 ہی پوری کر دی. نبی ابراہیم نے 100 مانگی، 100 ایز اٹ از پوری ہوئی. جو کہا اللہ نے سب پورا کیا. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعاؤں کو واقعی سننے والا ہے. اے میرے پروردگار پھر پلٹ کے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں اور نمازی ہوں. پروردگار میری دعا کو قبول کر لے.
اللہ مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کرنا جس دن تو حساب قائم کرے گا. تیری معافیوں کی اس دن ضرورت ہوگی. اللہ تو سب کو معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. سورۃ ابراہیم کے بعد سورۃ ابراہیم کی آخری آیت ھذا بلاغ للناس. لوگوں یہ قرآن کیوں اتارا رب نے؟ بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کا مقصد. اس کو اس لیے اتارا گیا بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانا تھا. میں نے اور آپ نے اپنے گھر میں کیسے باندھ کے رکھا، کیسے لپیٹ کے رکھا. ہم میں سے کسی نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا، کسی نے عبادت کے لیے رکھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی چیز کا استعمال آپ بازار سے لے کر آئیں اور آپ اس کو اپنی مرضی سے چلائیں. ذرا بٹن کو اپوزٹ چلا کر تو دیکھیں. اگر بلینڈر کا ایک جگ ہے نا تو اس کی موٹر مشین کے اوپر جو مشینری رکھی جاتی ہے اس کی بجائے جگ کا اوپر والا شیشے والا حصہ اس میں رکھ کے موٹر کو بٹن کو چلا دیں، کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوا؟ میری کوئی مرضی نہیں. میں نے اتنے ہزار کی اپنی مرضی کی مشین خریدی ہے، میرا دل کرے میں نیچے سے چلاؤں میں اوپر سے چلاؤں، تب تو میری عقل بڑی کام کرتی ہے. تب تو میں ایسا بالکل نہیں کرتی. میں مشین کو اسی حصے پر کیوں رکھتی ہوں؟ مشین کے بنانے والے نے اس کو اسی کے لیے بنایا ہے. وہ درست تبھی چلے گی جب میں اس کے اسی حصے کو رکھوں گی. اتنی تو عقل چھوٹے سے بچہ ایسی حرکت کر دے، مار کے 10,000 کی وہ مشین ہوگی، بچے کو 20,000 آپ ظلم کر دیں گے، اس کو معاف نہیں کریں گے کہ تم نے موٹر کو غلط کیوں چلایا. اللہ کا قرآن اترا. اللہ نے کہا لوگوں ھذا، یہ کتاب بلاغ للناس، میں نے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا. مومنوں یہودیوں کو قرآن سناؤ، مومنوں کفار کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو قرآن سناؤ. خدا کی قسم ایک عورت اپنے گھر، اپنے بچے، اپنے بیوی، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ کو قرآن سنانے کا کام نہیں کر رہی. اپنے مسلمان گھرانے میں قرآن نہیں، میں نہیں سنا رہی، کوئی سنا نہیں پا رہا. اور قرآن اترا تھا دنیا کو بلاغ للناس. یہ قرآن اترا تھا ینذروا بہ، لوگوں کو ڈراؤ، اس کتاب کی عظمت ان کے دل میں پیدا کرو. ڈراؤ، یہ کتاب چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ کتاب کس کام کے لیے آئی ہے، اس کا جواب تمہیں دینا ہے. ان کے دل میں خوف پیدا کرو. 2 کام، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس کتاب سے علم اکٹھا کر کے جانو اللہ ایک ہے، الہ واحد. مانگنا، استعانت، مدد، عبادت، بندگی، اطاعت، فرمانبرداری، مرضی، غلامی کسی کی نہیں سوائے اللہ کے. اس لیے یہ کتاب آئی تھی. صرف اس ایک رب کو رب ماننا تھا، خالق کو، وارث کو، مالک کو، بادشاہ کو، ہر چیز کا رازق کو، یہ ماننا تھا اسے. یہ کتاب اس لیے آئی تھی 3 کام. وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ آئی تھی عقل مندوں کی عقل کو تیز کرنے کے لیے، نصیحتوں کو دلوں میں گھر دینے کے لیے یہ کتاب آئی تھی. یہ 4 کام کرنے تھے اس کتاب سے. میں نے اور میری نسل نے کیا کیا؟ ثواب کی کتاب ہے، پڑھو اجر ملے گا. رمضان میں کھول لو، پورے سال میں ایک قرآن پورا ہوتا ہوگا مشکل سے ہم سے. یہ کتاب ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اور یہ نازل کس لیے کی گئی تھی؟ سورۃ ہجر 14واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. دور نہیں وہ وقت آ جائے جب لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، دور نہیں قیامت آ جائے، وہ وقت آ جائے پچھتا پچھتا کر رو کر کہیں گے کاش ہم نے اس قرآن کو مان لیا ہوتا. اللہ کہتے ہیں ان کے پچھتانے کے وقت کے لیے ان کو چھوڑ دو، کھائیں پیئیں مزے کریں. اللہ نے بڑھاپے میں ڈال رکھا ہے ان کو، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر رکھا ہے. ان قریب اس قرآن کو جھٹلانے والوں کو پتہ چل جائے گا ہم نے اس سے پہلے اس بستی کو بھی ہلاک کیا، پہلے مہلت دی، پہلے اعلان کیا، پہلے دین کو پہنچایا، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو پھر وہ بد نصیب ہو گئی. اور یہی وقت جب کسی قوم پر آتا ہے اور اس قوم کو اگر اس وقت ہوش آ جائے تو اللہ ان کو تھام لیتا ہے.
اور اگر وہ اس کو تھامنا قبول نہیں کرتے تو اللہ ان کو چھوڑ دیا کرتا ہے. ذرہم، اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، کھیلیں کھائیں پیئیں، یہ اسی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ ان کا مقصد زندگی یہ بن گیا. اب ان کے پاس علم اور عقل کی دوڑ لگانے کی فرصت نہیں ہے، اللہ بھی ان کو پھر نصیب نہیں کرتا. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر نازل ہوا ہے ذکر قرآن، یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، ہاں یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، ہر وقت ڈرا ڈرا کے رکھتا ہے. یہ فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے، رہتا تو ایسے ہی جیسے ہمارے گھر ہے، کھاتا یہ بھی ویسے ہی ہے، جیسے ہم کپڑے پہنتے ویسے یہ پہنتا ہے. اس کو کیا کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو اتنی بڑی بڑی باتیں آسمان کی، زمین کی، جنتوں کی ہمیں جو روزانہ سناتا ہے، اس کے پاس تو کوئی خاص چیز نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، حق کے ساتھ اللہ فیصلہ کرے گا. آج ان کے پاس مہلت ہے، ان کو چھوڑے رکھو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سی قومیں آ چکی، ہر قوم کا یہی جواب تھا، ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا. مجرموں کے گنہگاروں کے دلوں میں ہم اس قرآن کو ایسے گزارتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخ گزرتی ہے. یہ قرآن گنہگار، اللہ نے کافر نہیں کہا، غور کریے گا، گنہگار، ہم سب گنہگار ہیں. یہ اللہ نے یہ نہیں کہا میں کافروں کے دلوں میں تو قرآن جاتا ہی نہیں نا، وہاں کیا سراخ لگے گی. فرمایا کہ قرآن کافروں نے گنہگاروں کے دلوں میں ہم ایسے گزارتے سے لوہے کی سلاخ گزرتی ہے. چبھتا ہے ان کو بوجھل لگتا ہے، مشکل، یہ کیا مصیبت ہے. دل سے لوہے کی سلاخ گزرنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ فرمایا وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم دور میں اس قسم کے لوگوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا. انہوں نے کبھی اس قرآن کو قرآن نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہ اس پر چڑھنے لگ جائیں، ہمیں ایسے ایسے معجزات دکھاؤ. اللہ کہتے ہیں معجزات دے کے مجھے تمہارا ایمان نہیں چاہیے، مجھے تو تمہارا ایمان اسی حال میں چاہیے. جنت کو دیکھ نہیں سکتے، دوزخ کو دیکھ نہیں سکتے، پر اس کا ڈر، اس کا شوق بناؤ. اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی قربت کو محسوس کرو. لہذا صرف اور صرف بندہ مومن کا وہی عمل قبول ہے جو اللہ سے بھی دیکھے، اس پر ایمان لا کر قبول کیا جائے. اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں کبھی لوہے کی سوراخ نہ بنانا. اللہ اس کو اتنا خوبصورت، اس کو شبنم جیسی ٹھنڈک بنا دینا. اللہ اس کو خوشبو جیسا معطر بنا دینا. رب العزت کسی کائنات کے کسی چیز سے جو انسان بہترین چیز سے محبت کر سکتا ہے، اس چیز جیسی چاشنی اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بہار بنا دے. اللہم اجعل قرآن ربیع قلوبنا، آمین یا رب العالمین. اللہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. جیسے ہی ان کی بات ختم ہوئی، اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں کس معجزے کا انتظار ہے؟ کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں، دیتے ہم مقرر مقدار ہیں، ہمارے پاس اس کے خزانے ہوتے ہیں. تمہیں اتنی اولاد دی، اللہ اتنی بھی دے سکتا ہے. تمہیں اتنا رزق دیا، اللہ اتنا بھی دے سکتا ہے. چھوٹے سے گھر میں رہتے ہو، اللہ نے تو جنتوں کی وسعتیں تمہیں دینی ہے. ہمارے پاس خزانے ہیں، بس بارش، غلہ، جڑی بوٹیاں، جانور، گاڑیاں، بنگلے، گھر، خزانے رب کے پاس ہیں. مقدار اتارنے کی ہماری حکمت کے مطابق ہے. ہماری دعاؤں کے لیے بھی خزانے ہیں، مگر نزول مقدار کے مطابق ہے. رب سے اتنا مانگو، وہ تمہیں اتنا دے. راضی ہو جو کہو ٹھیک ہے اللہ، جاتا کہیں جو مانگ لیا ہے وہ جمع ہو رہا ہے، وہ میرے گھر کے لیے جمع ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں سب کچھ ملے گا. اگر سب کے مطابق آج یہاں مل جاتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. اللہ کیوں نہیں دے رہا؟ فساد سے روکے ہوئے ہے. اللہ کی عطائیں اس کی حکمت کے مطابق ہیں. پھر اللہ انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں. میں نے انسان کو گلی سڑی مٹی کے گارے سے پیدا کیا، جنوں کو میں نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، شعلے سے پیدا کیا. تمہاری پیدائش کی حقیقت کیا ہے اور تمہارا تکبر کیا ہے؟ اس شیطان نے تکبر کیا. اب جو شیطان کا پیچھا کرتا ہے، جو اس کا فالوور بنتا ہے، وہ بھی تکبر کی وجہ سے. اور اکثر قرآن کی آیات کہتی ہے یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے. گویا عبادت عاجزی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، عاجزی کے ساتھ ہی رب کی عبادت ہوتی ہے.
اور اسی طرح وہ پورا منظر ہے جو اللہ نے شیطان سے کہا جا نکل جا میری جگہ سے دور ہو جا، اللہ نے وہاں سے نکال دیا، دھتکار دیا، اور وہ اللہ سے کچھ اپنے لیے چیزیں، مہلتیں، کچھ انعامات جسے کہتے ہیں جو بس دنیا ہی میں لے کر آ گیا۔ اس نے کہا اللہ اتنی عمر دے دے کہ میں تیرے آخری بندے تک کو رسوا کر سکوں، ڈبو سکوں، جہنم کے اندھیے گھسیٹ سکوں۔ اللہ نے کہا جاؤ تمہیں دے دی گئی۔ اس نے عمر مانگی، اللہ نے دے دی۔ اس نے جو سہولتیں مانگی، اللہ نے دے دی۔ لیکن اللہ نے ایک دعویٰ کیا، اے میرے اس بندے سے کہا، شیطان سے کہا اے ابلیس تو جا تو رہا ہے، تجھے میں نے سب دے دیا مگر الا عبادک المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہیں نا وہ تیرے قابو میں نہیں آئے، تو وار کرے گا وہ ضائع کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ جس وقت انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور حساب کتاب ہو چکے گا تو اس وقت اس کو دروازوں کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ وہ جس مقام پر زمین کے جس ٹکڑے پر کھڑا ہوگا نا، لفٹ کی طرح وہ نیچے سلپ ہوتا چلا جائے گا۔ جنت کی طرف تو شوق سے دروازوں میں جایا جائے گا، باب الریان کھلے گا، آواز آئے گی روزہ دار آ جاؤ، باب السلام کھلے گا، باب الصلاۃ کھلے گا، وہ دروازے کھولے جائیں گے، لوگوں کو عزت سے استقبال کیا جائے گا، مخاطب کیا جائے گا، فرشتے عزتوں سے ان کو اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ لیکن جہنم کے لیے نہ دروازے کھولنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قدم تو حرکت ہی نہ کریں گے، کوئی چل کے خود سے تو جانے کا جم جائے گا، وہ تو اٹھے گا ہی نہیں، لفٹ کی طرح زمین کے اندر سلپ ہوتا چلا جائے گا۔ ہر کوئی عین اپنے دروازے ہی سے داخل ہوگا، منافق کے گھڑے میں، عالم اگر بے عمل ہے تو وہ اس گھڑے میں، حاجی ریاکار ہے تو وہ اس گھڑے میں، زکات نہیں دینے والا تو وہ اس الگ وادی میں، ہر اپنی وادی میں درست راستے سے اللہ کی نمائندگی کے مطابق پہنچ جائے گا۔ بغض، حسد، کینہ دل میں جو ہوگا، اللہ رب العزت جنت میں جانے سے پہلے مقام طرح پر بٹھا کر وہ سب نکال دیں گے اور پاک صاف کر کے جنتیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے تختوں پر، یہ نہیں کہ گھر آمنے سامنے ہوں گے، بس کبھی کبھی اکٹھے بیٹھا کریں گے، باتیں کیا کریں گے، اور وہ حیران ہو کر کہیں گے اللہ نے کسی مشقت میں نہیں ڈالا، کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، کیسی پرسکون زندگی رب نے دے ڈالی۔ اور وہ پھر اپنے ماضی کو یاد کیا کریں گے، ان کو یاد آئیں گی وہ تکلیفیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی مومن کو جس کو میں نے دنیا میں خوب آزمایا ہوگا، اتنی مصیبت اتنی مشقت کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کہتے ہیں میں اس مومن کو جنت کی ایک ایسے کر کے نا، صرف جنت کا ایک ایسے چکر لگواؤں گا، وہ اپنے محل دیکھے گا، وہ اپنی دنیا دیکھے گا۔ اللہ کہیں گے بتاؤ میرے بندے نے کتنی تکلیفیں کاٹی، وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، اللہ وہ تو بھول ہی گیا، مجھے تو کوئی تمہیں دکھ دیا ہی نہیں تھا، اللہ یہ ایسا خوبصورت یہ سب میرا ہے، اللہ مجھے کوئی دکھ ہی نہیں ملا۔ اللہ کہتے ہیں میں کسی ایسے بندے کو اٹھاؤں گا جو جہنمی ہوگا، اور زندگی میں اسے وہ ملا ہوگا کہ جیسے کہتے ہیں کہ انسان سونے کا چمچ سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوتا ہے، دنیا کا ہر کمال اس کا غلام بنا ہوا تھا، تو اللہ کہتے ہیں میں اسے صرف ایک اس کے چہرے کو جہنم کا غوطہ ایک ڈبکی لگواؤں گا اور وہ اپنی جگہ اپنی وادی دیکھ لے گا۔ اللہ کہیں گے بتاؤ دنیا میں کتنا سکھ پایا، کہ گا خدا کی قسم کوئی سکھ تھا ہی نہیں، مجھے کچھ نصیب ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہ دنیا لمحوں کی ہے، پلوں کی ہے، ہم سب کو بھول جاتا ہے، ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہاں کا پایا اصل پایا ہے، وہاں کا انجام اصل انجام ہے، وہاں کا گھر اصل گھر ہے۔ اللہ اپنے اصل گھر کی تیاری کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اے نبی، مخاطب نبی کو کیا ہے اور مومنین سب اس میں شامل ہیں، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے نبی، میں نے تمہیں کیا عطا کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میں نے تمہیں سورہ فاتحہ جیسی 7 آیتیں اور پورا قرآن عظیم دیا ہے۔
اب ایک طرف میں نے تمہیں یہ دولت دی ہے، ذرا موازنہ کریے گا. ویسے ہم قرآن کو ہدایت، رحمت، شفا تو سمجھتے ہی ہیں. آج یہ بھی سن لیں، میرے رب نے اس میں قرآن کو دولت کہا ہے، دولت. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں سبع مثانی اور قرآن عظیم دیا ہے. دوسری طرف لوگوں کے پاس بیویاں، گھر اور بہت کمال ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا، اے نبی تو ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا. ہم نے جو لوگوں کو دنیا دے رکھی ہے، جو ان کے گھر عالیشان ہیں، جو ان کا بہترین ساز و سامان ہے، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. اگر انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف تم جھکو گے تو صرف تبھی تم کامیاب رہو گے. اگر ان چیزوں کو دیکھا تو کیا ہوگا؟ پھر دیکھنے سے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ انسان ہے، کمزور ہے، شوق تو پھر آ ہی جاتا ہے. کیا کمال گاڑی ہے، کیسی آسائشیں ہیں، آگے پیچھے ملازم ہے، میں گھر رگڑ رگڑ کے خود ہی مر رہی ہوں. خیال تو آتے ہیں. انسان کمزور ہے. پھر حل کیا ہے؟ لا تمدن عینیک، اس دولت کو، قرآن عظیم کو، سورہ فاتحہ کو زندگی بنا لو. یہ ہے دنیا کی اور آخرت کی دولت. اور اس دنیا کی دولت کی طرف نہ دیکھو. جب وہ دیکھو گے تو شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا تو حسرت آئے گی، حسرت آئے گی تو امیدیں بڑھیں گی، امیدیں آئیں گی تو لالچ پیدا ہوگا اور تم پھر دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے. لہٰذا هو خیر مما یجمعون، یہ بہترین ہے ہر اس چیز سے جو دنیا اکٹھی کر رہی ہے. اللہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ اس کائنات کی ہر چیز سے افضل دولت ہے. اللہ اس دنیا کی اور آخرت کی دولت کو ہمارے خاندانوں کا مقدر بنا دے. سورہ ہجر کی آخری آیات میں اللہ کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے میرے نبی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیا کر اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا. تو کچھ بنے نہ بنے نمازی ضرور ہو، تجھے کچھ ملے نہ ملے تو ساجد ضرور ہو. تو تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، تسبیح اور اللہ کا ذکر اور توکل اور ایمان ضرور ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین موت آ جائے. ایسا نہیں کہ جو ہم امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ چلو اب ذرا محنت کر لیں تو بڑھاپے میں آرام کریں گے. کوئی آرام نہیں. بڑھاپا ہے، جوانی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، کیا کرنا ہے؟ موت تک رب کے سجدے، موت تک عبادت، موت تک توکل، موت تک صبر، ہر چیز موت تک لے کر چلنی ہے. الحمدللہ. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علی الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.